بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو بیانڈ دی کلاس. آئی ایم ظہیر. دوستو آج ہم بات کریں گے ایکسنٹ پہ. اکثر لوگ جب سیکھتے ہیں انگلش تو ایک ذہن میں کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا ایکسنٹ سیکھیں. عام طور پر دو ایکسنٹس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے کہ ہم برٹش ایکسنٹ سیکھیں یا امریکن ایکسنٹ سیکھیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں ایکسنٹ ہوتا کیا ہے. ایکسنٹ جو ہے لب و لہجہ جو بولنے کا ایک بندے کا مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے، اسے ایکسنٹ کہا جاتا ہے. اور میری بات یاد رکھیے گا کہ جو چیز میٹر کرتی ہے انگلش بولنے میں وہ سب سے زیادہ آپ کی پروننسیشن اور فلوئنسی ہے. اور جہاں تک ایکسنٹ کا تعلق ہے، ایکسنٹ جو ہے یہ اسپیکنگ انگلش میں بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا. حالانکہ جو ایگزامز ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ انگلش کے مختلف کنٹریز میں جانے کے لیے، لائک آئلٹس ہو گیا یا دوسرے اس طرح کے ایگزامز ہو گئے، ان میں بھی ایکسنٹ کے کوئی مارکس نہیں ہوتے. ایکسنٹ بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں بندہ رہتا ہے یا جیسے اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا سویلائزیشن، اس کا تہذیب، اس کا رہنا سہنا اور ارد گرد کا ماحول، اس کی اپنی فطرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو اس کا بولنے کا ایک سٹائل ہے، جو ایک بولنے کا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. یہی چیز اس کا ایکسنٹ ڈیولپ کرتی ہے. اب جیسے برطانیہ کے لوگ ہیں، جیسے بریٹن لوگ ہیں، برٹش لوگ ہیں، ان کا ایک اپنا رہن سہن ہے، ایک اپنی تہذیب ہے، ایک اپنا بولنے کا طریقہ کار ہے. تو اس طرح انگلش جو ہے اس ساری چیزوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور ایک علیحدہ سے ایکسنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر امریکہ میں چلے جائیں تو جو امریکن لوگ ہیں بولتے وہ بھی انگلش ہیں، سیم ہی انگلش ہے، بہت تھوڑا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں. لیکن امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کا اپنا ایک رہنے کا طریقہ کار ہے، اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ اثر ڈالتی ہیں زبان کے لب و لہجے کے اوپر. یہ چیز ایکسنٹ ڈیولپ کرتی ہے. دیکھیں آپ اسے اب اردو کی مثال سے سمجھ لیں یا ہندی، آپ کہہ لیں اردو یا ہندی کی مثال سے آپ سمجھ لیں اسے. مثال کے طور پر جو اردو یہاں لاہور میں بولی جاتی ہے، ہمارے کراچی میں اردو وہ نہیں بولی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ دیکھ سکیں گے کہ مختلف جگہوں پہ اردو بولنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. سیم ٹو اس کیس ود پنجابی جو اوور مادری زبان ہے، ہماری جو مدر ٹنگ ہے، اس کے بارے میں تو ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ 12 کوتے زبان بدل جاندی، یعنی ہر 12 میل کے بعد جو ہے وہ زبان چینج ہو جاتی، تبدیل ہو جاتی پنجابی زبان. ایسے ہی ہے، مختلف گاؤں کے لوگ حالانکہ پنجابی بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا بولنے کا طریقہ کار جو ہے، لب و لہجہ جو ہے، جسے آپ عام زبان میں ایکسنٹ کہتے ہیں، وہ مختلف ہوتا ہے. تو آپ جب زبان سیکھنے کی کوشش کریں، نو میٹر کون سا ایکسنٹ آپ اپناتے ہیں، یہ چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اور پھر اب کے دور میں تو جو ہے جو ماڈرن دور آ گیا، اس میں انگلش اتنی ایکسپینڈ کر گئی ہے کہ اب تو بہت سارے ایکسنٹ کو سٹینڈرڈ ایکسنٹ مانا جاتا ہے. آپ چاہے برٹش ایکسنٹ استعمال کریں، امریکن ایکسنٹ استعمال کریں، اس کے علاوہ انڈین ایکسنٹ ہے، پاکستانی ایکسنٹ ہے، اور آسٹریلین ایکسنٹ ہے، کنیڈین ایکسنٹ ہے. یہ سارے ملکوں کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے انگلش بولنے کا، ہے انگلش ہی اور ایک جیسی اور سب کو سمجھ آتی ہے. صرف سویلائزیشن کے، جگہ کے، لب و لہجے کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا اثرات جو ہیں زبان کے اوپر ضرور ہوتے ہیں، اور یہی اثرات جو ہیں یہ ایکسنٹ کی صورت میں نظر آتے ہیں. تو اپنے آپ کو بالکل کنفیوز نہ کریں کہ میں برٹش ایکسنٹ سیکھوں، امریکن سیکھوں، کون سا سیکھوں. میرا سجیسچن یہ ہوتا ہے، میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہی ایکسنٹ استعمال کریں جو آپ کا نیچرل ایکسنٹ ہے، اور زیادہ توجہ کریں اپنی پروننسیشن کے اوپر کہ آپ کی پروننسیشن سٹینڈرڈ ہونی چاہیے، آر پی کے مطابق ہو جو برٹش ایکسنٹ ہے، یا امریکن ایکسنٹ کے مطابق آپ جو ہے ورڈز جو پروناؤنس کر رہے ہوں وہ ایک سٹینڈرڈ طریقے سے کر رہے ہوں. اور دوسرا فلوئنسی ہونی چاہیے کہ آپ روانی کے ساتھ، ایک فلو کے ساتھ اچھے طریقے سے انگلش بول سکتے ہوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے کو بیان کر سکتے ہوں. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ.